میں اپنے ظاہری حلیے سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ 3 دن شیو نہ بنانے سے میرے چہرے پر داڑھی نے ایک سیاہ حاشیہ بنا دیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ مزید 1 ہفتے میں بڑھ جانے والے بالوں سے میری صورت پر ایک خشخشی داڑھی کا اضافہ ہو جائے گا۔ باہر جاتے ہوئے میں نے 4 خانے کی ایک پرانی میلی چادر بھی جسم پر لپیٹ لی تھی۔ دروازے سے باہر نکل کے میں نے اسے چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ اس سے مجھے تحفظ کی یقین دہانی ہو گئی تھی، اور میں زیادہ اعتماد کے ساتھ بینک میں گیا۔ بینک میں آپریشن مینیجر نے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ تم حاجرہ بیگم کے نئے ملازم ہو، کیا نام ہے؟ چودھری خاور سلیم۔ شناختی کارڈ دکھاؤ۔ وہ مجھے گھورتا رہا۔ شناختی کارڈ گم ہو گیا تھا، اس کی رپورٹ لکھا دی تھی، دوسرا بنوانا ہے۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے 1000 میرے سامنے رکھ دیے، جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ باہر نکل کر میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا جو مجھے ریشم نے بتایا تھا۔ پھر مجھے لنڈا بازار جیسی ایک گلی دکھائی دی، وہاں سے مجھے ایک پرانا سوٹ کیس مل گیا۔ میں نے اپنے لیے 2 شلوار قمیض نئے مگر بہت معمولی قیمت کے خریدے۔ ریشم کو ایک جوتوں کی جوڑی کی ضرورت تھی جو میں نے وہیں سے خریدے۔ کپڑے اور جوتے میں نے ایسے منتخب کیے جو ہمیں گھریلو ملازمین ثابت کر سکتے تھے۔ میں نے جو انہیں فیملی بیک گراؤنڈ بتایا تھا وہ بھی غریب گھر کا تھا۔ یہاں ہمارا قیام عارضی تھا، لیکن اس کی مدت خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھی۔ اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کی ضرورت بھی نہیں، ہم یہاں روپوش رہ سکتے ہیں اور محفوظ بھی۔ دوپہر کا کھانا بھی سادہ تھا۔ حاجرہ بیگم بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، مگر وہ عمر کی مناسبت سے کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط تھیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں کہ جو میں کھاؤں تم بھی کھاؤ، چاہو تو اپنا الگ سے بنا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے گاڑی کی چابی دے کر تاکید کی کہ اس کی صفائی کروں اور سٹارٹ کر کے دیکھ لوں کہ کہیں بیٹری ڈیڈ تو نہیں۔ بیٹری پرانی نہیں تھی، مگر گاڑی کھڑی رہی تو ڈیڈ ہو گئی۔ میں نے اسے دھکے سے سٹارٹ کیا اور وہیں کھڑے کھڑے ریس دیتا رہا۔ ریشم گھر کی صفائی میں مصروف رہی۔ حاجرہ بیگم دوپہر تک برآمدے میں کرسی ڈالے ہمیں ہدایات دیتی رہیں۔ وہ ریشم کے سلیقے سے مطمئن تھیں، مگر اطمینان کا شکار بھی کہ لڑکی کے عزائم کیا ہیں۔ ان کو مطمئن کر کے ان کا اعتماد حاصل کرنا اور اس کے بعد موقع پا کر گھر پر ہاتھ صاف کر کے نکل جانا، یا سچ مچ گھر کو اپنا گھر سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ وہاں رہنا۔ ریشم نے ادھر ادھر پھیلے ہوئے پرانے اخبارات کو سمیٹ کر ایک جگہ رکھ دیا تھا۔ میں نے وقت گزاری کے علاوہ خود کو ملک اور دنیا کے حالات سے باخبر رکھنے کے لیے انہیں تاریخ کی ترتیب سے دیکھنا شروع کیا۔ زیادہ خبروں کا تعلق ملک کے سیاسی حالات سے تھا۔ میں نے پرانے اخبارات کو کھنگالا تو ایک خبر اور نظر آئی۔ پولیس کے زیر اہتمام ہونے والی کسی تقریب میں لاہور کے ایک DIG نے جوئے، منشیات اور فحاشی کے اڈے چلانے والوں کے خلاف کامیاب مہم چلانے پر انعامات دیے تھے۔ یہ انعامات مختلف تھانوں کے انچارجوں کو نادر شاہ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ نادر شاہ کا حوالہ ایک انٹرنیشنل امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر کے طور پر دیا گیا تھا۔ اسی اخبار میں مجھے ایک کالم بھی دکھائی دیا۔ یہ نادر شاہ کی فلاحی اور سماجی خدمات کے حوالوں سے پر تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ نادر شاہ غریب اور نادار طلباء کو وظائف دیتا ہے، ایک اولڈ ہوم اور یتیم خانہ چلا رہا ہے، اور بے آسرا خواتین کے لیے فلاحی مراکز قائم کر چکا ہے جہاں انہیں مفت رہائش کے ساتھ پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ نہ جانے کس کس نے اس پیکر انسانیت سے درخواست کی تھی کہ وہ آنے والے انتخابات میں ملک و قوم کی فلاح کے لیے حصہ لے اور اپنی آزاد حیثیت میں کامیاب ہو کر اپنے فلاحی مشن کو آگے بڑھائے۔ حوالہ نامکمل تھا اور تصویر ایک بھی نہیں تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ وہی نادر شاہ ہو سکتا ہے؟ جرائم پیشہ افراد، منشیات فروش، پولیس، یہ سب اس کو نیک نام بنا کر پیش کرنے میں معاون ہو سکتے تھے، اسے سیاسی قوت حاصل کرنے میں مدد دے سکتے تھے۔ آدمی خود شیطان ہو تو میڈیا پر پبلسٹی سے فرشتہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ شاید اب مجھے اخبار سے اتنا لا تعلق نہیں رہنا چاہیے، میں نے سوچا، اور پھر آج کا اخبار اٹھایا۔ اس میں میرے لیے زیادہ سنسنی خیز مواد موجود تھا۔ ایک خبر یہ تھی کہ بلڈر اور ٹھیکیدار سکندر ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی۔ خبر کے مطابق ڈھاٹے باندھے ہوئے 8 سے 10 ڈاکوؤں نے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ محافظوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہوا اور خود سکندر کو بھی زخم آئے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ یقینی طور پر یہ خبر مراد کے باپ کے بارے میں تھی جو بظاہر نامکمل تھی۔ نہ کسی ڈاکو کا نام تھا، نہ یہ کہ وہ کچھ لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ میرا شبہ پیر سائیں کی طرف گیا۔ کیا یہ اس کے جان نثار مرید ہو سکتے ہیں جن کے حملے کا مقصد اس گھر سے مراد کو اور مراد کے ساتھ روزینہ کو برآمد کرانا تھا؟ پیر سائیں کو شک ہوگا کہ انہیں وہیں چھپا کے رکھا گیا ہوگا۔ اگر وہ مل جاتے تو وہیں مار دیے جاتے۔ مراد کا باپ اپنے بیٹے کی پشت پناہی کر رہا تھا اور بے وقوف نہیں تھا۔ وہ اس حملے کی توقع رکھتا تھا اور مقابلے کے لیے بھی تیار تھا۔ رات کو ریشم نے کئی بار پوچھا کہ کس سوچ میں گم ہو، مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ آہستہ آہستہ میرا دماغ مستقبل کے لیے ایک راہ متعین کر رہا تھا، اور وہ راہ یہی تھی کہ جس پر میں گامزن تھا۔
चौधरियों की हवेली से पीर की हवेली तक पहुंचना एक हादसे का नतीजा था। यह हादसा पेश न आता तो मैं नौरीन के साथ न जाने कहाँ होता। दरमियान में चौधरी अनवर और शाहीना बिजली के 2 तारों की तरह थे। मस्बत और मनफी मिलते हैं तो रोशनी और तवानाई हासिल होती है। मैंने अनवर से बहुत कुछ सीखा था और शाहीना से भी। उन दोनों की वजह से मैंने ताकत हासिल की थी। अनवर ने दोस्ती के नाम पर मुझे मुकाबले की ताकत दी और शाहीना ने मोहब्बत के नाम पर। मुझे अपने मुस्तकबिल का रास्ता भी तकदीर के खुफिया हाथ का तराशा हुआ लगता था। आखिर मैं मुल्तान क्यों पहुंचा? मैं लाहौर या पेशावर या कराची क्यों नहीं गया? और इतने बड़े लाखों की आबादी वाले शहर में जहाँ हज़ारों छोटे बड़े घर हैं, मुझे सिर्फ एक रात के लिए मेरे कदम उस घर की तरफ क्यों ले गए जो मेरे बदतरीन दुश्मन का ठिकाना था? शायद मुझे याद दिलाने के लिए कि मुझ पर लहू का कर्ज बाकी है। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे जो वक्त के उसी संगम से शुरू होते थे। यहाँ से मैं नौरीन की तलाश में उस मकाम तक भी पहुँच सकता था जहाँ से नौरीन ने फातिमा बनकर नामालूम समत में सफ़र का आगाज़ किया था। दूसरा रास्ता नादिर शाह तक जाता था। उसकी फैमिली कहीं बाहर थी, लंदन में या अमेरिका में, मगर वो पाकिस्तान आते रहते थे। जब वो आते होंगे तो नादिर शाह भी आता होगा। मुझे अखबारात की खबरों से किसी नादिर शाह नाम के समाजी कारकुन, ताजर, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर, इंसानी फलाह के नए अलम्बरदार का इल्म भी हुआ था। ये पता भी चलाया जा सकता था कि क्या ये वही नादिर शाह है जिसने मेरे भाई का कत्ल किया। पुलिस और ख़ुद नादिर शाह के सुराग लगाने वाले कुत्ते आज तक उस फरीदुद्दीन का सुराग नहीं लगा सके थे जो डाकुओं के साथ जेल से भाग निकला था। वो कैसे सोच सकते हैं कि फरीदुद्दीन अचानक फरिश्ता अजल बन के नमूदार हो जाएगा? बज़ाहिर हाजरा बेगम का घर मुझे बेहतरीन पनाह फराम कर सकता था, मुझे भी और रेशम को भी। मुझे यहाँ अपनी नई शनाख्त बनाना आसान होगा। हाजरा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था जो ये सवाल करता कि तुमने किस अजनबी को अपना बना लिया और क्यों। सुबह मैंने रेशम को अपने फ़ैसले से मुत्तला किया। हम फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे। उसने मेरे फ़ैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। हाँ, क्या ज़रूरत है भटकने की? मैंने कहा, फ़िलहाल का मतलब समझती हो ना? उसने इकरार में सर हिलाया। हाँ, बाकी तुम समझा दो। ना मैं नौरीन की तलाश से ताइब हुआ हूँ और ना नादिर शाह से इंतकाम की ख्वाहिश से। रेशम का चेहरा उतर गया। मैं समझी, लेकिन भाई, वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। पूरा हफ्ता मैंने एक तीर से 2 शिकार करने में गुजारा। एक मकसद था हाजरा बेगम को अपनी वफादारी और बेज़रर होने का यकीन दिलाना। मैं चाहता था कि हाजरा बेगम से हमारा रिश्ता 2 तरफ़ा बुनियादों पर चले। वक्त के साथ मालिक और मुलाजिम का फ़र्क का एहसास न रहे। उनके दरमियान ज़रूरत का ताल्लुक ऐसा बन जाए कि जिसमें इन्हिसार 2 तरफ़ा हो। रेशम उसे अपने घर की तरह और हाजरा बेगम को अपनी माँ की तरह समझने लगे। अगर हाजरा बेगम रेशम को खादिमा नहीं बल्कि बेटी की जगह दे सकें इस घर में, तो ये घर रेशम का हो सकता था और मैं उसकी तरफ से बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकता था। उस एक हफ्ते में मेरी बढ़ जाने वाली शेव ने बाकायदा खशखशी दाढ़ी की शक्ल इख्तियार कर ली और मैंने एक बार्बर से उसको बनवाया। हाजरा बेगम ने किसी हैरानी या तजस्सुस का इजहार नहीं किया। वो पूछती तो मेरा जवाब यही होता कि नेक काम की तौफीक जब मिले गनीमत। उस तब्दीली ने मेरे अंदर एक एतमाद भी पैदा कर दिया था और मैं जब भी आईने में अपना अक्स देखता था तो मुझे इत्मीनान हासिल होता था। मैं एक बार हाजरा बेगम को गाड़ी में डॉक्टर के पास ले गया था। वो एक प्राइवेट हस्पताल था जहां हाजरा बेगम का नाम सब जानते थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर से डॉक्टर की मुआविन नर्स तक सब ने उनको बहुत एहतराम दिया। अपनी बारी पर नर्स उन्हें निहायत एहतराम से अंदर ले गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। वंडरफुल आंटी, आप अच्छा ख्याल रखती हैं अपना, बस ऐसे ही खुश रहिए। तो 100 साल की गारंटी मेरी तरफ से। ये कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। ये सब कुछ है, बॉडीगार्ड, हेल्पर, ड्राइवर, जब तक है। उन्होंने ठंडी सांस ली। डॉक्टर एकदम उठा। मैं अभी आया, 2 मिनट। बाहर जाते हुए उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। चंद सेकंड के बाद मैंने हाजरा बेगम से कहा, मैंने शायद गाड़ी को लॉक नहीं किया था, देख लूँ? डॉक्टर ने मुझे काउंटर पर रोक लिया। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? खावर सलीम, मैंने कहा। हाजरा आंटी का दिल काफ़ी कमज़ोर है और नाकाबिल एतबार भी। ये उम्र का तकाजा है। तुम इनका हर वक्त ख्याल रखो, इन्हें गिरने से बचाओ वरना हिप बोन टूट सकती है। जैसे अभी लाए थे ऐसे वो गिर सकती हैं। व्हील चेयर इस्तेमाल करनी चाहिए उन्हें। और उनकी दवा तो एक ही है, लेकिन फूड सप्लीमेंट ज़रूरी हैं। कैल्शियम CD3 का इंजेक्शन दूंगा, वो सब इनको पिला देना। बस इन्हें ग़िज़ा में सूप चाहिए, चिकन और वेजिटेबल्स। मैं सिर्फ सर हिलाता रहा। वो वापस कमरे में जाते जाते चंद सेकंड के लिए रुका। और अगर किसी दिन वो रात को ठीक से सोएं और सुबह ना उठें तो हैरान परेशान मत होना, बस मुझे फ़ोन कर देना। मैं कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा। मुहज़्ज़ब प्रोफेशनल अंदाज में उसने मुझे बता दिया था कि बड़ी बी की ज़िंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें जाना है तो उनका जाना कोई रोक नहीं सकता।
میں حاجرہ بیگم کو گھر لے آیا اور ڈاکٹر کی تمام ہدایات کے بارے میں ریشم کو بتا دیا۔ اب ہم ایک معمول پر کاربند تھے۔ میں ہر روز بینک جا کے 1000 روپے لاتا تھا اور گھر کا سودا۔ اخبار جو روز پڑھنے کو ملتا تھا لاہور کراچی سے شائع ہوتا تھا اور اس میں ملک کے دیگر اضلاع کے لیے ایک صفحہ تھا۔ ظاہر ہے اس میں غیر اہم خبروں کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں بازار سے ملتان کا ایک اخبار لانے لگا جو اردو میں شائع ہوتا تھا۔ اس میں ملتان اور گردنواں کی خصوصاً جرائم اور وارداتوں کی خبریں زیادہ ملتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد حاجرہ بیگم آرام کرتی تھیں تو ریشم کو فراغت ملتی تھی۔ حاجرہ بیگم کی نیند رات میں ڈسٹرب ہوتی تھی۔ وہ جوانی کی نیند یاد کرتی تھیں کہ سورج سر پر آ جاتا تھا مگر پتہ نہیں چلتا تھا۔ رات کو انہیں سیدھا لیٹنے سے سانس چڑھتی تھی۔ وہ تکیہ اونچا رکھتی تھیں اور کم سے کم 3 بار باتھ روم جانے کے لیے اٹھتی تھیں۔ ان کے ساتھ ریشم کا رہنا ضروری تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائیں۔ دن میں کبھی ریشم بھی رات کی نیند پوری کرتی تھی ورنہ ہم باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہر شام میں اور ریشم حاجرہ بیگم کی ویل چیئر کو فولڈ کر کے گاڑی میں رکھتے، پھر انہیں گاڑی میں آگے بٹھاتے۔ ریشم پیچھے رہتی اور ہم کینٹ پارک جاتے تھے۔ ایک بار انہوں نے پارک جانے سے پہلے بازار جانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا اور ہم نے پہلے آئس کریم کھائی تھی۔ پھر انہوں نے ریشم کے لیے کپڑے خریدے ریشم کے انکار کے باوجود۔ لیکن خرابی اس روز ہوئی جب ایک ہفتے کے بعد میں ان کے ساتھ پارک میں اکیلا تھا۔ میں پیچھے رہ کر ویل چیئر کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کبھی پھولوں کی رنگینی پر خوش ہوتی تھیں اور کبھی دوڑتے بھاگتے بچوں کو سبزے پر گرتے کلا پازیاں کھاتے دیکھ کر ہنستی تھیں۔ اچانک میری نظر دیوار پر لگے جنگلے سے باہر سڑک پر گئی۔ وہاں ٹریفک رواں تھی۔ جنگلے کے دوسری طرف فٹ پاتھ تھا۔ اس پر دونوں طرف لوگ آ جا رہے تھے۔ کافی فاصلے پر میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ سلونی تھی۔ میں بے قابو ہو کر اس کی جانب لپکا اور میں نے لوہے کی گرل کو تھام کر چلانا شروع کیا، سلونی سلونی۔ اوپر نکیلی سلاخیں نہ ہوتی تو شاید میں جنگلے پر چڑھ کے دوسری طرف کو کود جاتا۔ وہ عورت ایک رکشے میں بیٹھ گئی، لیکن بیٹھنے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ ایک نگاہ جو بظاہر نگاہ سے کم تھی، اعتراف رکھتی تھی کہ وہ سلونی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو متوجہ ہی کیوں ہوتی۔ لگتا ایسا ہی تھا کہ وہ فرار ہو گئی۔ پیچھے سے ریشم نے آواز دی، بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ آئس کریم پکڑو۔ رکشہ جا چکا تھا مگر میں جنگلے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ ریشم کی آواز پر میں پلٹا اور کون آئس کریم لے لی جو اوپر سے پگھلنے لگی تھی۔ کون تھا؟ حاجرہ بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ایک جاننے والا نظر آیا تھا، میں نے ٹالنے کے لیے کہا۔ جاننے والا یا جاننے والی؟ انہوں نے آئس کریم کون کو چاٹتے ہوئے کہا۔ چلو۔ میرا خیال تھا کہ بات ختم ہو گئی۔ ریشم نے اشارے سے سوال کیا تھا کہ کون تھا اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس رات کھانے کے بعد حاجرہ بیگم نے مجھے طلب کیا، ذرا ادھر تشریف لائیے مولانا، بیٹھیے۔ اب وہ مجھے مذاقاً یا بے تکلفی میں کبھی کبھی مولانا کہتی تھیں کیونکہ میری سیاہ داڑھی اب ایک مشت ہو چکی تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ سچ سچ بتائیں گے؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گا آپ سے؟ میں نے عاجزی سے کہا۔ اس لیے کہ اب تک تم بولتے رہے ہو، حاجرہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سلونی کون تھی؟ میں نے حواس برقرار رکھے مگر ریشم کے چونکنے سے خرابی ہوئی۔ مجھے فوراً ایک جھوٹ تراشنا پڑا۔ وہ ایک رشتہ تھا کبھی، آج بہت عرصے بعد نظر آئی تو میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، لیکن وہ اجنبی بن گئی۔ ریشم نے میری بات کو آگے بڑھایا۔ ہمارے حالات نہ بگڑتے تو بھائی کو یہ صدمہ نہ جھیلنا پڑتا۔ وہ بھابھی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی، لیکن وقت بدلا تو سب کی نظر بدل گئی۔ حاجرہ بیگم نے جیسے اس کی بات سنی نہیں اور میری طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتی رہیں۔ مولانا، میں نے کہا، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، تم کون ہو؟ تم دونوں۔ میں نے نارمل رہنے کی ناکام کوشش کی۔ ہم بتا چکے ہیں آپ کو سب کچھ۔ وہ جھوٹ تھا، نہ تمہارا نام خاور سلیم ہے نہ یہ نور ہے۔ میں نے معلوم کرا لیا ہے، جو پتہ تم نے بتایا تھا وہاں تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ حاجرہ بیگم نے اپنا سپاٹ لہجہ برقرار رکھا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جو مجھے زیادہ طویل محسوس ہوا۔ میں فوری طور پر طے کرنے سے قاصد تھا کہ ان کے سوال کے جواب میں مزید جھوٹ بولوں یا سچ بتا دوں، اور اتنا ہی بتاؤں جتنا کہ ضروری ہے۔ ریشم نظر جھکائے چپ بیٹھی تھی اور کبھی کبھی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی تھی۔ میں نے زیادہ سے زیادہ وقت لیا، جواب کا حاجرہ بیگم کو انتظار تھا۔ ان کے پھر پوچھنے تک میں نے جواب تیار کر لیا تھا۔ سوچ لیا نیا جھوٹ؟ بلاخر انہوں نے خفگی سے کہا۔ میری مجبوری تھی بیگم صاحبہ، ہم دونوں کی جان خطرے میں تھی اور ہے۔ یعنی سچ نہیں بتا سکتے تم؟ ٹھیک ہے، میں بھی رسک نہیں لے سکتی۔ تم دونوں اپنا سامان اٹھاؤ، ابھی اپنے پیسے لو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے سرہانے رکھا ہوا بیگ اٹھایا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں۔
آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہمارے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم گمنام رہیں۔ میں آپ کو سچ بتا دوں گا، لیکن اس کے بعد ہمارا یہاں رہنا مشکل اور خطرناک ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اس لیے کہ آپ دوبارہ تصدیق کرائیں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تصدیق کرنے والا کون ہے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی پھنس جائے۔ تم سب کی فکر چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا سوچ کر آئے تھے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بہن نہیں ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کہاں سے بھگا کر لائے ہو اسے؟ میں نے انہیں روک دیا۔ بس حاجرہ بیگم، ریشم کے بارے میں کوئی غلط سوچے یا کہے یہ مجھے منظور نہیں۔ ہاں، اس کا نام نور نہیں ریشم ہے، اور یہ میری سگی بہن بھی نہیں ہے، مگر نہ میں اس کو بھگا کے لایا ہوں، نہ میرے دل میں کچھ تھا سوائے اس کو بچانے اور کسی دن عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کرنے کے، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے۔ میرا نام ملک سلیم اختر ہے۔ میں آپ کو وہ شناختی کارڈ بھی دکھا دوں گا جو مرادہ والی کے چودھری انور علی نے بنوا کے دیا تھا۔ یہ مرادہ والی کہاں ہے؟ حاجرہ بیگم نے کہا۔ شناختی کارڈ میں میرا یہی مستقل پتہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرا اصل نام تو خاور ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ لاہور جا رہا تھا کہ مرادہ والی کی نہر پر ایک حادثہ پیش آیا۔ ہم جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے وہ حفاظتی جنگلہ توڑ کر نہر میں جا گری۔ مجھے ریشم نے بچا لیا۔ میں نہر میں بہتا جا رہا تھا، یہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ یہ اکیلی نہیں تھی، دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی تھی۔ اس وقت ریشم کا باپ بھی زندہ تھا۔ باپ بیٹی نے مجھے صحت یاب ہونے تک اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اور تمہاری بیوی؟ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈوب کے مر گئی ہوگی۔ صحت یاب ہونے کے بعد کافی عرصے ریشم کے گھر میں تھا، اور اس کی تیمارداری نے مجھے نئی زندگی دی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے حاجرہ بیگم کو اب تک پیش آنے والے حالات میں مناسب تبدیلیاں کر کے گوش گزار کر دیا۔ میرے خاموش ہونے کے کچھ دیر کے بعد حاجرہ بیگم نے سوال کیا، وہ کون تھی؟ سلونی؟ اس کا جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ بھی درگاہ پر زیادتی کا شکار ہوئی تھی۔ اس نے فرار میں ہماری مدد کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سیدھے یہاں اس کے گھر پہنچ جائیں۔ ریشم کا کچھ زیور اور کچھ میری نقد رقم اس کے پاس تھی۔ ہم یہاں پہنچے تو اس سے پہلے ہی سلونی کی نیت بدل گئی، وہ بھاگ گئی اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ یہاں ہمارا کوئی آشنا تک نہیں تھا۔ پھر یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے کہا، اخبار کا اشتہار دے کر۔ ہمیں جھوٹ بولنا پڑا، ورنہ آپ بھی انکار کر دیتی۔ اب سچ معلوم ہو جانے کے بعد آپ کی مرضی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ خدا کی دنیا بہت بڑی ہے اور اسی پر آسرا ہے۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے اور ریشم کو دیکھتی رہیں۔ اگر اس کہانی میں ذرا بھی جھوٹ نکلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی، اور وہ تمہیں واپس پیر سائیں کی تحویل میں دے دیں گے۔ پھر وہ جانے اور ان کا کام۔ جیسے آپ کی مرضی بیگم صاحبہ، میں نے مسکینی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ عورت سلونی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ ملتان میں ہی ہے، لیکن اب بھاگ جائے گی۔ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اس کا گھر بار ہے کوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہر رات اپنا ٹھکانہ بدلنے والی عورت ہے۔ جب تم یہ جانتے تھے تو اس پر اعتبار کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا، بدقسمتی، بے وقوفی، شامت اعمال۔ کوئی شریف آدمی ملا ہی نہیں۔ مجھے تم پڑھے لکھے لگتے ہو اپنی باتوں سے، کہاں تک تعلیم ہے تمہاری؟ میں نے کہا، بیگم صاحبہ چھوڑیں، ابھی تو میں شامت کا مارا مفرور مجرم ہوں، جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہوں، خود کو بھی بچا رہا ہوں اور اس کو بھی۔ خونی اور ہوس کے بھوکے بھیڑیے ہمارے پیچھے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ خون کے رشتے سے یہ میری بہن نہیں، مگر میری زندگی اس کا قرض ہے۔ اس نے مجھے بچایا نہ ہوتا تو میں ڈوب کے مر جاتا۔ ایک بہن بن کر میری تیمارداری کی تھی۔ تمہاری بیوی کیا نام بتایا تھا تم نے؟ نورین۔ جب وہ نہیں رہی، میں سمجھ گیا کہ اب کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن بیگم صاحبہ، جب میں ریشم کے گھر میں تھا تو دن رات اس نے جس طرح میری تیمارداری کی وہ ایک بہن ہی کر سکتی تھی۔ شاید حاجرہ بیگم نے سچ کو محسوس کر لیا تھا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ صبح معمول کے مطابق حاجرہ بیگم نے مجھے چیک دیا۔ ان کپڑوں میں جاؤ گے؟ وہ جو میں نے دلوائے تھے وہ کب کام آئیں گے؟ عید پر پہنو گے یا اپنی شادی میں؟ جاؤ پہلے اپنا لباس بدلو۔ میں لباس بدل کر پھر سامنے جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ اب کیا ہے، جاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے بینک میں فون کر دیا ہے، یہ 25,000 کا چیک ہے نا؟ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ دوسرے بینک کا چیک ہے، وہ دور ہے، گاڑی لے کر جاؤ، دیر مت لگانا۔ میں نے پیچھے کھڑی آنکھیں چمکاتی ریشم کو دیکھا جس کی مسکراہٹ سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ سمجھے بغیر میں نے چابی کیچ کی جو اس نے میری طرف اچھالی تھی اور پلٹ گیا۔ جو بات یہاں تھی آہستہ آہستہ میری سمجھ میں آنے لگی۔ معلوم نہیں کیوں حاجرہ بیگم کا رویہ ایسا تھا جیسے گزشتہ رات ان کی اور میری کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، اور سب ویسا ہی تھا۔ ان کا اعتماد بھی ویسا تھا بلکہ بڑھ گیا تھا۔ نہ جھوٹ سچ کی اہمیت رہی تھی، نہ تصدیق تفتیش کی۔ یہ کیسے ہوا تھا اور کیوں؟ یہ میری خوش فہمی تھی یا حقیقت؟ ایک معمہ ہے اور سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا۔
تقریباً سوا گھنٹے کے بعد میں واپس پہنچا تو انہوں نے کہا یہ تو پورے ہیں۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا۔ جی کیا پیٹرول نہیں ڈلوایا، ایسے ہی گاڑی واپس لے آئے؟ آپ نے کہا نہیں تھا۔ اچھا، میں نہیں کہوں گی تو تم گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلواؤ گے؟ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایسا ڈرائیور تو میں نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ ریشم ہنسنے لگی تو میں بھی مسکرانے لگا۔ بیگم صاحبہ کے رویے نے ایک دم میرا مرائل اپ کر دیا تھا۔ اس نے ایک اور فراخ دل عورت نے مجھے دل کی گواہی پر معاف کر دیا تھا، اپنا لیا تھا۔ پھر ایک روز میں گھر پہنچا تو مجھے بیٹھک میں طلب کیا گیا۔ بیگم صاحبہ ایک اول جلول سے شخص کے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہ حلیے سے چاول کاٹتی لگتا تھا، شلوار قمیض استری کے بغیر، پشاوری چپر، سر پر گول کوراکلی ٹوپی، کلے پھولے ہوئے، درمیان میں پیٹ کسی مٹکے جیسا۔ اس نے زرد میلے دانتوں کی بھرپور نمائش کی اور مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ ہے میرا وہ بھانجا جس کا میں ذکر کرتی ہوں۔ یہ کام ہونا چاہیے پکا بیگ صاحب۔ ایک دم پکا بیگم صاحبہ، پہلی بار تو خدمت کا موقع دیا ہے آپ نے۔ یہ کل آئے گا اور دیکھو ڈنڈی مت مارنا۔ جہاں تعلقات بیچ میں آ جائیں کچھ لوگ کام ہی نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں۔ صرف تمہاری تسلی کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا، ورنہ یہ خدا جاتا پورے پیسے دے گا تمہیں۔ آپ کیوں شرمندہ کرتی ہیں بار بار پیسوں کا ذکر کر کے؟ بس آپ کا کام ایک ہفتے میں ہو جائے گا، آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ اٹھا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ یہ کون تھا بیگم صاحبہ؟ اچھا ہوا تم نے اس کے سامنے بیگم صاحبہ نہیں کہا، اپنا بھانجا بتایا ہے میں نے تمہیں۔ یہ فاضل بیگ تھا، اسے یتیم خانے سے لائی تھی 30 سال پہلے، 4 سال کا تھا۔ میں نے پڑھایا لکھایا، شادی کی، مگر اللہ نے اچھی سزا دی۔ نیکی میں ڈنڈی ماری تھی نا، سوچا تھا کہ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اکیلا پن دور ہو جائے گا میرا۔ اس کی بیوی ایسی بھولی اور نیک نظر آنے والی، پڑھی لکھی، سال بھر بھی نہ گزارا کر سکی میرے ساتھ۔ زندگی عذاب کر دی اس نے میری۔ میں نے خود ہی نکال باہر کیا دونوں کو۔ یہ بیچارہ سخت پریشان ہوتا تھا مگر بے بس تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ طلاق دے دوں۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کرو، غلطی مجھ سے ہوئی کہ تمہیں اس کے پلے باندھا۔ اب جاؤ تم بھی چین سے رہو اور مجھے بھی عزت سے رہنے دو۔ یہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتا ہے 4-6 مہینے میں، آج میں نے بلایا تھا۔ کل تم اس کے پاس چلے جانا۔ کس لیے بیگم خالہ؟ میں نے کہا یہ تمہارا اور ریشم کا نیا شناختی کارڈ بنوا کر دے گا، جس نام سے بھی چاہو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ نوکری بھی میں نے ہی دلوائی تھی اسے، اب تو مکان بنوا لیا ہے، گاڑی بھی لے لی ہے۔ میرے کان سن رہے تھے لیکن میرا دماغ حاضر نہیں تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ایک ساتھ ہی کھایا۔ حاجرہ بیگم خوش تھیں اور اس کا اندازہ ان کے چہرے سے کیا جا سکتا تھا اور ان کی باتوں سے بھی۔ اور مجھے ایک اور موقع مل رہا تھا کہ میں چوتھی بار اپنی شناخت بدلوں تو اس سے فائدہ نہ اٹھانا میری بے وقوفی ہوتی۔ اب ایک نیا شناختی کارڈ بنوانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس میں بہت سے رسک تھے۔ میرا چہرہ بدل گیا تھا، اگر میں بعد میں کسی مرحلے پر دوبارہ بدلتا تو قانونی طور پر اس میں کوئی قباحت نہ تھی، لیکن شناختی علامات میں سب سے اہم انگوٹھے کا نشان تھا۔ ملک سلیم اختر بننے کے لیے میں نے بائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے فرق سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ اب تیسرے ہاتھ کے تیسرے انگوٹھے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے نام سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس بار جو نام ہو اس کی سابقہ 3 ناموں سے دور کی بھی نسبت محسوس نہ ہو۔ فاضل بیگ اب ایک کیبن میں کرسی میں پھنسا ہوا تقریباً نیم دراز چائے سڑپ رہا تھا۔ اس نے مجھے ناگواری سے دیکھا اور بولا، یار سیدھے اوپر آ گئے تم، کسی سے کہہ کر مجھے اطلاع کرا دیتے، میں نیچے آ جاتا۔ خیر تم چلو میں آتا ہوں۔ اس بد اخلاقی کی مجھے توقع نہیں تھی مگر ضرورت مند میں تھا۔ برا مانے بغیر میں واپس آ کر گیٹ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ وہاں لوگوں کا ایک ازدحام تھا۔ جو لوگ ویزا، پاسپورٹ، نام کی تصدیق، شناختی کارڈ وغیرہ کے چکر میں ایجنٹوں کے پاس جمع تھے۔ یہ سب جعلی اور 2 نمبر کام کرنے والے نہیں تھے مگر تھے سب غرض مند، جو دفتروں کے چکر نہیں کاٹ سکتے تھے یا جن کی ضرورت فوری تھی۔ ایجنٹ ان کے حق میں فرشتہ رحمت تھے۔ فاضل بیگ 10 منٹ کے بعد نمودار ہوا اور مجھ سے کینٹین میں بیٹھ کر فارم بھروانے لگا۔ وہاں بوسیدہ غلیظ کرسیوں اور پھتی بدصورت میزوں کے گرد حاجت مند اور حاجت روا کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ میں نے جو نام سوچا تھا وہ فاضل بیگ نے بلا تعامل لکھ دیا، ندیم اختر راجہ۔ اور باپ کا نام؟ میں نے کہا باپ جو تھا سو تھا، تم اب کچھ بھی لکھ لو۔ چلو پھر نسیم اکبر راجہ لکھ لیتے ہیں۔ تاریخ پیدائش؟ اس نے میری طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ ایسی کہ یاد رہے۔ تو عمر کتنی ہے تمہاری؟ 29 سال۔ میں نے کہا لگتے کم ہو۔ 23 مارچ 1962۔ اس نے کہا۔ میں نے کہا اگر میں اپنے کسی ہاتھ کا انگوٹھا نہ لگانا چاہوں تو؟ اس نے مجھے ناراضی سے دیکھا۔ پھر کیا میں اپنے ہاتھ کا لگاؤں؟ کرو تم اور بھروں میں؟ کوئی بھی لگا لو استاد، میں بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بھی استعمال کر چکا ہوں۔ یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پین رکھ دیا۔ چلو اب کر لیتے ہیں۔ خالہ نے کتنے دیے ہیں؟ وہی 20 جو سب دیتے ہیں۔ اس نے شکایت کے انداز میں کہا۔ بڑھیا بڑی خسیس ہے۔
اب قبر میں لے جائے گی سارا پیسہ؟ پنڈی کا ایڈریس لکھ دیا ہے میں نے۔ مجھے دکھ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ یہ یتیم خانے کا لاوارث اور بے نصب بچہ وہیں پڑا رہتا تو یہ تعلیم اور یہ عزت کہاں سے حاصل کرتا، یہ مال کیسے کماتا؟ احسان فراموش نے ان کو بھی نہیں بخشا، الٹا شکایت کر رہا ہے۔ ان سے کیا 2 لاکھ کی امید رکھتا تھا؟ میں نے کہا چلو اس کا خیر کے لیے 5 میں دے دوں گا، کوئی انگوٹھا لاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مشکل ہے انگوٹھے جو استعمال نہیں ہوئے مگر مہنگے ہیں۔ شہر میں تو سب نے استعمال کر لیے شناختی کارڈ میں، گاؤں دیہات کے کسی مرد یا عورت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ میں نے داؤ کھیلا، میں نے فارم اٹھا لیا۔ چلو پھر رہنے دو، میں خالہ کو بتا دوں گا بعد میں، ابھی کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ یہ ٹرمپ کارڈ تھا جو کام کر گیا۔ اچھا یار، خالہ کی دھمکی دے رہے ہو تو میں بھی مجبور ہوں، نکالو پیسے۔ میں نے 5,000 اس کے حوالے کیے۔ اب مجھے فکر نہیں تھی کہ وہ کس سے انگوٹھا لگواتا ہے، نشان میرے کسی انگوٹھے کا نہیں تھا، میرے لیے یہ اطمینان کافی تھا۔ مجھے جلدی ہے، ہاں مجھے پتا ہے، تمہارا جہاز نکلا جا رہا ہے، 2 دن تو لگتے ہیں۔ جہاز کا نہیں، میرے فیوچر کا سوال ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، دبئی میں نوکری جوائن کرنی ہے۔ میں نے کہا یعنی اس کے بعد پاسپورٹ بھی بنواؤ گے؟ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آئی۔ ظاہر ہے اس کے بغیر میں صرف دوسری دنیا میں جا سکتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس کی بات کریں گے بعد میں، جب یہ کام ہو جائے گا، پتہ چلے کہ تم کتنے فاسٹ ہو۔ بس 2 دن کا کہا ہے تو 2 دن، پاسپورٹ میں 1 ہفتہ، مگر دیکھو خالہ کو مت بتانا کوئی بات، ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ووٹ کھڑا ہوا، پاسپورٹ کے 50 ہوں گے۔ میں نے دل میں اسے ہزاروں گالیاں دی۔ میں نے اس سے زیادہ ذلیل آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید باپ کو بھی نہ بخشے۔ میری چال کامیاب تھی، 50 کے لالچ میں وہ خود جلدی کرے گا۔ وہاں سے نکل کر میں نے ریشم کے بارے میں سوچا۔ ریشم کا شناختی کارڈ تو بنوایا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ 20 سے اوپر کی بات تھی۔ اس کی ضرورت تھی مگر جلدی نہ تھی۔ میں گھر پہنچا تو خالہ کھانا کھا رہی تھی۔ کام کر دیا بیگ صاحب نے؟ میں نے کہا آپ اس ذلیل آدمی کو صاحب کیوں کہتی ہیں؟ نالی کا کیڑا تھا وہ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا۔ بس وہ میرا کام تھا، یہ اس کا فعل ہے۔ میری نیکی کو خراب مت کرو مجھے بدظن کر کے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور اسے اپنی۔ یہ بتاؤ کام ہوا؟ میں شرمندہ ہو کے خاموش ہو گیا۔ جی ہو گیا۔ اب تمہارا نام کیا ہے؟ سلیم اختر؟ ندیم اختر راجہ، میں نے خفت سے کہا۔ پتہ لکھوایا ہے پنڈی کا۔ اچھا ہے۔ ریشم خبردار جو اب اسے سلیم کہا، ندیم یا اختر؟ ریشم بولی پنڈی میں تو سارے راجہ ہوتے ہیں مگر ندیم ٹھیک ہے۔ اور اب تو بھی اپنا نام نور رکھ کر اپنا شناختی کارڈ بنوا لے، آگے کام آئے گا۔ اور ایک بات تم دونوں سن لو، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب نیت اور ارادہ کر لو کہ زندگی شرافت اور سکھ چین سے گزارنی ہے، کسی بھی جھگڑے میں پڑے بغیر۔ سمجھو خدا نے ایک موقع دیا ہے، مہلت دی ہے۔ میں خاموشی سے سنتے رہنے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ میرے اپنے خیالات کا رخ تو مخالف سمت میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قدرت نے یہ موقع اور مہلت اس لیے دی ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں اور اپنا فرض اور قرض دونوں چکاؤں۔ 2 دن کے بعد جب فاضل بیگ میرا شناختی کارڈ لے کر آیا تو مجھے پتا چلا کہ خالہ نے اس سے ریشم کا شناختی کارڈ بنانے کی بات بھی کر رکھی ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ریشم کہیں جائے گی نہیں، ضابطے کی ساری کارروائی گھر پر ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ایک فوٹوگرافر کو بھی لایا تھا۔ ہاجرہ بیگم کی طبیعت کچھ مزمحل تھی، چنانچہ نور کے ساتھ میں بیٹھ گیا۔ اس نے تصویر بنوائی اور پھر فارم بھی خود بھرا۔ فاضل بیگ کی آنکھوں میں ہوس کی جو چمک مجھے دکھائی دی وہ دولت کے لیے تھی۔ وہ پر امید تھا کہ اب میں اس سے پاسپورٹ بنواؤں گا تو 50,000 کا سودا ہوگا۔ گھر آ کر ریشم کا شناختی کارڈ بنانے کے ہوم سروس کے چارجز بھی اس سے زیادہ طے کیے ہوں گے۔ جب ریشم چائے لینے کے لیے اندر گئی تو میں نے اس سے پوچھا، اس کام کے تم نے کیا طے کیے تھے خالہ سے؟ وہی 25 جو تم نے دیے تھے، وہ مسکینی سے بولا۔ جب اس میں کوئی غلط بات نہیں تو وہ جلدی سے بولا، گھر آ کر یہ کام کون کرتا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، احسان فراموشی کا جو مظاہرہ تم کر چکے ہو کیا وہ کافی نہیں؟ تم نے تو اس عورت کو بھی نہیں بخشا جو تمہاری ماں سے بڑھ کر ہے۔ وہ گرم ہو گیا۔ کیا مطلب ہے آخر تمہارا؟ مطلب صاف ہے، جو کام تم نے 25 میں کیا وہ دوسرے 10 میں کرتے ہیں اور جائز کام 5 میں، اگر جلدی کا ہو۔ ہمیں تو ریشم کے معاملے میں کوئی جلدی بھی نہیں، تم جاؤ، ہم بنوا لیں گے 100 روپے میں، بے شک مہینے بعد ملے یا 2 مہینہ کے بعد۔ اس کا چہرہ غصے، بے بسی اور احساس ذلت کی تصویر بن گیا، لیکن فائدے کا خیال پھر غالب آ گیا اور اس نے ڈٹائی سے مسکرا کر کہا، اچھا یار 5 میں کرا دیتا ہوں یہ کام۔ تم پاسپورٹ کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں بکواس کر رہا تھا، دبئی میں کسی نوکری کے لیے میں نے نہیں جانا۔
میرا کارڈ میرے ہاتھ میں آ گیا تھا. مجھے اب اس کی ناراضی کی پرواہ نہیں تھی. یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. میرے جرم میں وہ برابر کا شریک تھا، شاید زیادہ. فوٹوگرافر اپنے ساتھ پولورائڈ کیمرہ لایا تھا. اس کی تصویر چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. اس نے 8 پرنٹ میرے حوالے کیے اور فاضل بیگ سے 500 وصول کر کے چلا گیا. اسے کہیں جانے کی جلدی تھی یا میری گفتگو سے وہ ڈر گیا تھا کہ میں ایک ناقابل اعتبار کلائنٹ ہوں. وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے کہا چائے تو پیتے جاؤ. لعنت ہے اس چائے پر. وہ بگڑ کے اٹھا. تم پچھتاؤ گے ایک دن. میں نے ہنس کے کہا مجھ سے زیادہ اس دن تم پچھتاؤ گے فاضل بیگ. یہ سونے کی کان تمہارے لیے جیل کی کوٹھڑی بن جائے گی. میں نے خالہ کو 20,000 واپس کیے تو وہ حیران ہوئی. پھر میں نے ان کو فاضل بیگ کے لالچ اور احسان فراموشی کے بارے میں بتایا تو وہ دکھی نظر آنے لگیں. اب بتاؤ کس پر بھروسہ کرے کوئی؟ کم سے کم آپ کو بخش دیتا، لیکن خالہ پرانے لوگ خون کے نظریے پر جو اعتقاد رکھتے تھے غلط نہ تھا. اصل سے دغا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں. یہ نہ جانے کس بے ضمیر کا خون تھا. چلو جانے دو، میں نے اپنی طرف سے برا نہیں کیا تھا، اب بدگمانی کیوں کروں؟ اس سے پہر جب وہ سو کر اٹھیں تو ان کا موڈ بہت اچھا تھا. وہ پارک بھی گئیں اور پھر شاپنگ کے لیے بھی، اور اپنی مرضی سے بیش قیمت زنانہ قیمتی کپڑے خریدتی رہیں. ریشم کے اعتراض کرنے پر اسے ڈانٹنے لگی. مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں تمہارے لیے کچھ لے رہی ہوں. ریشم کھسیانی ہو کر چپ ہو گئی. رات کو وہ پھر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئیں. معلوم نہیں وہ کس بات پر خوش تھیں. اس رات ریشم بہت خوش تھی اور خالہ کے سو جانے کے بعد اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. یہ ڈھیروں جوڑے آخر کس لیے خریدے خالہ نے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا. تمہارے لیے اور کس لیے؟ وہ ہنسی. انہوں نے مجھے تو ڈانٹ دیا تھا اور صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے نہیں ہے. جھوٹ بولا تھا انہوں نے. میں نے خفگی سے کہا اچھا چلو تم ہی بتا دو کہ کس لیے خریدے. سچ یہ ہے کہ اب انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور تمہاری رخصتی کا سوچ رہی ہیں. ریشم کا رنگ لال ہوا. خوش فہمی ہے تمہاری. میں بھڑک اٹھا. خوش فہمی تم خود بھی جانتی ہو کہ حقیقت یہی ہے. میں نے ہی کہا تھا ان سے کہ کوئی اچھا رشتہ ملے تو میں یہ فرض ادا کر دوں گا. اس وقت ایسا کہنا میری ضرورت تھی. میں اپنا اور تمہارا اعتبار قائم کرنا چاہتا تھا. میرا مقصد ہرگز خالہ کو یہ اختیار دینا نہیں تھا کیونکہ ہم یہاں عارضی پناہ کے لیے آئے تھے. مگر اب ایسا نہیں رہا. خالہ نے سب بدل دیا ہے. بہت جلد تم دیکھ لو گی یہ سب. تمہیں باقاعدہ ایک بھانجی کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے. تم اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گی. تم نے انور کو بھلا دیا، اچھا کیا. لیکن کیا واقعی یہ اتنا آسان تھا؟ میں نورین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ محبت اور نفرت کے جذبات میں تیری طرح کیوں نہیں ہوں؟ زندگی مجھے بے مقصد لگتی ہے اگر میں نورین کو نہ ڈھونڈ سکوں یا اپنے بھائی کے قتل کا انتقام نہ لوں. وقت کے ساتھ میرے جذبات کی شدت میں کمی نہیں آئی. جس دن نورین مل گئی اور میں نے نادر شاہ کو ختم کر دیا اس دن میں نارمل ہو جاؤں گا. فرض کرو بھائی نورین مل گئی، تم نے اسے اپنا بنا لیا، لیکن نادر شاہ سے انتقام کی خواہش پوری نہ ہوئی تو کیا تم اسے چھوڑ کے نکل جاؤ گے نادر شاہ کی تلاش میں؟ یہ سوچے بغیر کہ جنگ میں کسی فریق کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. یہ ناممکن نہیں ہے کہ شکاری خود شکار ہو جائے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے. پھر کیا یہ خیال تمہیں روکے گا نہیں کہ نورین تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نہ رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ وہ بیوگی کی عمر اکیلے کیسے کاٹے گی؟ اور اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی پیدائشی یتیم ہوں گے تو قصور کس کا ہوگا؟ میں نے چلا کر کہا بکواس بند کرو. تم اس طرح مجھے کمزور نہیں کر سکتی. کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس اس لیے چلا رہے ہو، مگر میرے چپ ہو جانے سے سوال ختم نہیں ہوتا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا. تمہیں کچھ معلوم نہیں اس لیے بول رہی ہو. کیسے معلوم ہوگا مجھے جب تم نے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں؟ کچھ بتاؤ. میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی. ٹھیک ہے تم بھی سن لو. میرے پاگل پن کی وجہ کیا ہے یہ جانتی ہو تم کہ میرا اصل نام نہ خاور ہے نہ سلیم. باپ نے تو فرید الدین رکھا تھا. وہ بابا فرید الدین گن چکر کے عقیدت مند تھے. وہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب تصور کرتے تھے. طواف کے دوران وہ انسانی سمندر کی کسی لہر میں گر گئے اور پھر اٹھ نہیں پائے اور وہیں دفن کیے گئے. اس کے بعد یہ ایک لمبی داستان ہے. ماں نے بڑی مشکلوں سے ہم کو پالا پوسا. ایک دن ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی. میرا بھائی بڑا حوصلے والا اور ذمہ دار آدمی تھا. وہ میرے جیسا نہیں تھا. جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا جانتا تھا. اس نے صبر کیا، میری پرورش کی ذمہ داری اٹھائی. میں انٹر کر رہا تھا. ہم دونوں بھائی صرف رات کو ملتے تھے. بینک کی نوکری ایسی ہے کہ واپسی میں دیر ہو جاتی ہے. ہم نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ہمارا کھانا پکاتی تھی.
بھائی کی تنخواہ بہت تھی اور گریڈ کے اعتبار سے وہ افسر ہو گیا تھا، اگرچہ بہت جونیئر تھا، لیکن اپنی محنت، ذہانت اور اچھے تعلقات کے باعث اس کا ترقی کر کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ جانا یقینی تھا۔ ایک دن وہ بینک سے واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اسے ایک برانچ کا مینیجر بنا دیا گیا تھا۔ اسی خوشی میں ہم دونوں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی ایک بات کہوں، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ مسکرا کے بولا، فضول باتیں مت کرو، کھانا کھاؤ۔ اس میں فضول بات کیا ہے؟ یہ تمہاری بھی ضرورت ہے اور میری بھی۔ پھر تم شادی کر لو، کوئی نظر میں ہے تو مجھے بتاؤ۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ایک لڑکی گزرتے گزرتے مسکرائی اور بھائی کھڑا ہوا تو اس نے بھائی سے ہاتھ ملایا۔ وہ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے لباس جدید ترین فیشن کا اور بہت قیمتی پہن رکھا تھا۔ مجھے اس کے مزاج کی انکساری، نرم خوئی اور پر اعتماد انداز نے متاثر کیا تھا۔ بھائی نے اسے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا، سوری، اگر میں اکیلی ہوتی تو ضرور شامل ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ اس نے رواں انگریزی میں پوچھا۔ ایمی، یہ میرا سب کچھ ہے، بھائی کا ہو یا بیٹا۔ فرید۔ اس نے تعریفی نظر سے بھائی کو دیکھا اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے فرید، اور آگے بڑھ گئی۔ عمر کے فرق کے باوجود ہمارے درمیان بے تکلفی کا رشتہ تھا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اب بولیے، آپ میری نظر کی بات کر رہے تھے، آپ تو پہلے ہی کسی کی نظر میں ہیں۔ وہ یکلخت سیریس ہو گئے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ آپ اسے اتنی بے تکلفی سے ایمی کہہ رہے تھے۔ فرید، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ آج نہ پھر کبھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے انگریزی میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ جب وہ کسی بات کا برا مانتے تھے تو مجھے انگلش میں ڈانٹتے تھے۔ میں چپ ہو گیا۔ جب میں نے BA کر لیا تو بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں MA کی کلاس میں داخلہ لوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں MA ضرور کروں گا لیکن پرائیویٹ۔ اس کی وجہ؟ میں کوئی جاب کروں گا اور ساتھ ساتھ پڑھائی۔ وہ بولے، یہ تمہارا خیال ہے، تعلیم کا سلسلہ ایک بار منقطع ہو جائے تو پڑھائی ختم۔ جاب اور تعلیم ایک ساتھ نہیں چلتے، اور پھر تمہیں ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کا ہاتھ پٹانا چاہتا ہوں گھر کی ذمہ داریوں میں۔ وہ ہنسنے لگے۔ تمہیں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے مجھے بتاؤ۔ مجھے کمی محسوس ہوتی ہے ماں کی۔ وہ اب واپس نہیں آ سکتی، اس کی جگہ بھابھی آ سکتی ہے۔ لیکن آپ بلا وجہ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ تم نے کیوں فرض کر لیا؟ بھائی صاحب، میں بچہ ہوں صرف آپ کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ایک شریک کے حیات آپ کی ضرورت ہے۔ وہ مسکراتے رہے۔ ویری گڈ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ مذاق مت کریں، آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ شادی کب کریں گے۔ دن رات ایک کر رہے ہیں آپ بینک کی نوکری کے لیے، اپنی صحت خراب کر لی ہے۔ چل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوگا تیرے MA کرنے کے بعد، میری بھی یہ شرط ہے۔ یعنی 2 سال بعد؟ نہیں بھائی۔ ہاں بھائی، اب وعدہ کر لیا ہے تجھ سے، تو ہاتھ ملا، لیکن اس کے بعد تیری باری۔ چند دن تک وہ مجھے اخبارات میں ضرورت ہے کہ کالم پڑھتے اور درخواست لکھتے دیکھتے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد ایک رات انہوں نے مجھ سے کہا، نوکری ایسے نہیں ملتی بے وقوف۔ پھر کیسے ملتی ہے؟ میں نے کہا، سفارش چاہیے ورنہ رشوت۔ مجھے بتا کہاں کہاں درخواست دی ہے۔ تھینک یو بھائی، نہ آپ کی سفارش چاہیے اور نہ آپ رشوت دیں گے میرے لیے۔ وہ چپ ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد جب میں 101 جگہ درخواستیں دے چکا تھا اور خاصا مایوس تھا، انہوں نے مجھے رات کے وقت بلایا اور کہا، کل نادر شاہ سے مل لے، وہ کرا دے گا تیرا کام جہاں تو چاہے گا۔ وہ کیا ہے؟ صدر پاکستان؟ پتہ چل جائے گا تجھے۔ پلیز منّے، ضد مت کر، ایک بار مل لے اس سے۔ یہ ان کے لہجے کا اثر بھی تھا اور میری عقل بھی کچھ ٹھکانے آ گئی تھی کہ اگلے دن ہی میں نادر شاہ سے ملنے چلا گیا۔ یہ نادر شاہ وہی ہے نا جس کی جان کے دشمن ہو تم؟ ریشم نے سوال کیا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہاں وہی ہے، لیکن اس کی جان کا دشمن میں اس لیے ہوں کہ اس نے میرے بے گناہ بھائی کا، جو میرے لیے باپ سے زیادہ محترم تھا، قتل کیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اس نے بھائی کا قاتل مجھے ثابت کر کے عدالت سے سزائے موت دلائی اور جیل میں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ مارنے والے سے بچانے والے کا ہاتھ زبردست ہے، اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میں آج کسی گمنام قبر کی گہرائی میں سو رہا ہوتا۔ آخر وہ کرتا کیا ہے؟ یہ پوچھو کہ وہ کیا نہیں کرتا۔ وہ دنیا کے ہر غیر قانونی اور غیر اخلاقی دھندے میں ملوث ہے، منشیات سے اسلحے تک، کرائے کے قاتلوں سے بردہ فروشوں تک۔ اس کے مراسم سب سے ہیں اور یہی اس کی طاقت کا راز ہے۔ اس کے قبرے میں جرائم پیشہ افراد، کرائے کے قاتل اور ہسٹری شیٹرز کی طاقت ہے جو اس کی دولت کے غلام ہیں۔ پولیس اس کے اشاروں پر چلتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے بڑے بڑے جرائم پیشہ گروہوں سے ہے۔ جو اس کی بات نہ مانے وہ زندہ نہیں بچتا۔ ریشم نے کانپتی آواز میں کہا، اور تم اس سے ٹکر لوگے؟ یہ سوچا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ عقل سے کام لینے کا وقت گزر چکا ہے ریشم۔ مجھے اس کی فکر نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا۔ یہ نادر شاہ کی مجھ سے ذاتی دشمنی ہے،
جو اس کی جگہ لے گا ضروری نہیں کہ میرا دشمن ہو اور نادر شاہ کے قتل کا بدلہ مجھ سے لے۔ ایسے لوگ نہ کسی سے جذباتی رشتہ رکھتے ہیں اور نہ دوستی۔ ہر گروہ میں اندر کے لوگ ہی گروہ کا سرغنہ بننے کے خواب دیکھتے ہیں، اور ایک کی جگہ دوسرا آتا ہے تو صرف اپنی فکر کرتا ہے، خود کو مضبوط اور محفوظ بناتا ہے۔ تمہارا بھائی اسے کیسے جانتا تھا؟ وہ تو ایک شریف آدمی تھا۔ میں ایک رات میں ساری کہانی نہیں سنا سکتا۔ چل اب جا کے سو جا ورنہ دن بھر اونگتی رہے گی، میں نے کہا۔ اگلے چند دن میں نے رنگیلا اور سلونی کو تلاش کرتے ضائع کیے۔ وہ ایسا غائب ہوئے تھے کہ اپنا کوئی سراغ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ دوسری رات ریشم پھر موجود ہوئی جب میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اچھا بتاؤ، تم اس سے ملے؟ اور یہ لو کافی، آج میں بھی پی کے دیکھتی ہوں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ خالہ نے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ رات بھر کیا باتیں کرتی رہی بھائی سے؟ شاید وہ سوتی رہیں، آج بھی سو گئی ہیں۔ انہوں نے نیند کی گولیاں زیادہ کر دی ہیں۔ یہ خطرے کی بات ہے ریشم، تم نے انہیں روکا نہیں؟ میں نے کہا۔ میں کیسے روک سکتی ہوں انہیں؟ وہ مانتی ہیں کسی کی؟ تم مجھے باقی کی بات سناؤ۔ تم نادر شاہ سے ملاقات کی بات کر رہے تھے، ریشم نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اس خیال سے چلا گیا تھا کہ اس شخص سے ملنے میں کیا حرج ہے جس نے بالواسطہ طور پر ہماری مدد کی تھی اور ہمیں بہت پریشانی اور رسوائی سے بچایا تھا۔ وہ یقیناً بہت طاقتور، اثر و رسوخ والا دولت مند صاحب حیثیت ہوگا، اور اسے شاید یاد بھی نہ ہو کہ اس نے میری کیا مدد کی تھی اور کیوں۔ خیر میں اس سے ملنے گیا تو اس کا قلعہ نما گھر دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ مجھے اندر بلا لیا کیا؟ اندر سے ایک خطرناک شکل و صورت والا ملازم برآمد ہوا جو مجھے اندر لے گیا۔ ایک اور آٹومیٹک گیٹ سے گزر کر میں ملازم کے پیچھے چلتا گیا۔ ایک لمبے کوریڈور میں وہ اچانک رک گیا اور مجھے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو نادر شاہ کو ایک صوفے پر فون ہاتھ میں تھامے کسی سے گفتگو کرتا دیکھا۔ دوسرے ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ اس کے سامنے رکھے ایک خوبصورت گلاس میں سرخ رنگ کا کوئی مشروب تھا جو شراب بھی ہو سکتی تھی۔ کمرے کی آرائش ایسی تھی جیسے دولت مندوں کی ہوتی ہے۔ وہ تقریباً 40 سال کا صحت مند اور گورا چٹا آدمی تھا جو دیکھنے میں باڈی بلڈر لگتا تھا۔ کلین شیو چہرے پر اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ شاید وہ کسی کو نظر بھر کے دیکھتا تو اسے ہپناٹائز کر لینے کی قوت رکھتا تھا۔ اس نے ایک شفیق مگر پورے اعتماد لہجے میں پوچھا، کیسے ہو فرید، کیا لوگے؟ کچھ نہیں سر، میں اب اس سے متاثر یا مرعوب ہو چکا تھا۔ یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں۔ اس نے جام اٹھا کر اس میں سے ایک گھونٹ لیا۔ چلو چائے پی لو، اور میز پر ماچس جیسی چیز کا بٹن دبا دیا۔ میں نے کہا، سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے میری اور بھائی کی جو مدد کی تھی وہ ایک احسان تھا۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی ڈگری لیے پھر رہے ہو اور ایک نوکری کی تلاش میں ہو۔ میں اس سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، یس سر۔ اچھا چائے پیو۔ اس نے چائے اور لوازمات سے بھری ٹرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جو کوئی ملازم وہاں چھوڑ گیا تھا۔ کیسی نوکری چاہیے؟ کوئی بھی اچھی سی جس میں آمدنی معقول ہو اور باعزت ہو۔ معقول آمدنی تم کسے کہتے ہو، اور تمہارے نزدیک عزت کا کیا معیار ہے؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ یہی سر کہ 10-15 ہزار مل جائیں، آمدنی میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہے، آدمی کوئی چھوٹا موٹا گھر بنانے کی سوچتا ہے۔ گھر ہے میرے پاس، اتنی بچت ہو جائے کہ گاڑی لے سکوں، نئی نہ صحیح پرانی صحیح۔ ایسا کون سا کام ہے تمہاری نظر میں؟ میں نے کہا، اگر میں لیکچرر بن جاؤں تو شام کے وقت ٹیوشن بھی پڑھا سکتا ہوں۔ وہ کچھ دیر کے بعد بولا، تم ایک کم ہمت احمق اور گدھے ہو۔ تم ایم اے کر رہے ہو لیکن ہو کنویں کے مینڈک۔ مجھے شوق لگا مگر میں بولا نہیں۔ اور تم جھوٹ بھی بول رہے ہو مجھے امپریس کرنے کے لیے، ورنہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ گلبرگ میں اس کی 4 کنال کی کوٹھی ہو، اس کے پاس ایک لگژری کار ہو، ٹویوٹا یا مرسیڈیز، اس کی جیب اتنی بھری ہوئی ہو کہ وہ دنیا کے بازار سے کچھ بھی خرید سکے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ خواب دیکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں سر۔ ہاں مگر تعبیر حاصل کرنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ جو دنیا میں لاکھوں کروڑوں نے حاصل کیا، میں نے حاصل کیا، تم حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے پاس کیا نہیں جو میرے پاس ہے؟ صحت مند جسم، عقل، تعلیم۔ میرے تمہارے ہاتھ پاؤں، ناک، کان، آنکھیں سب ایک جیسی ہیں، فرق صرف ایک ہے جو نظر نہیں آتا۔ پوچھو کیا؟ میں نے منمنا کر کہا، کیا سر؟ خواہش، حوصلہ، ہمت، ارادہ، یہ سب ایک ہی پیکج ہے۔ بڑی کامیابی کبھی آسانی سے نہیں ملتی۔ مجھے بتاؤ، دولت مند بننے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے کہا مجھے دولت نہیں چاہیے تو یہ تیسرا جھوٹ ہوگا۔ میں ایسا نہیں کہوں گا، مجھے دولت چاہیے۔ کتنی؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ جتنی مل جائے۔ میں نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور بولا، میں بھی تمہارے ہی جیسا لاوارث شخص تھا، مگر میں نے دولت کو مقصد بنا لیا۔ ہاں دولت کو،
عزت کو نہیں، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو عزت خود بخود آ جاتی ہے۔ جب کوئی ایسی محل جیسی کوٹھی میں رہتا ہے، نئی مرسڈیز سے اترے اور ہزاروں لاکھوں لٹائے تو ہاتھ خود بخود سلام کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، غبن کر کے، ڈاکہ ڈال کے، ٹیکس بچا کر، نقلی دوائیں بیچ کر، رشوت سے یا ناجائز منافع سے۔ میں ایسی عزت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو پھر تم شاعر یا مصور، ایکٹر یا سنگر بن جاؤ، پروفیسر یا صحافی بن جاؤ۔ ایسے لوگ جو 5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت بہت ہے۔ فیصلہ کر لو کہ عزت چاہیے یا دولت، ٹاس کر لو۔ اور پھر مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے ایک دم کہہ دیا، اوکے سر، مجھے منظور ہے۔ اس نے جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا۔ اس کی ایک طرف چہرہ ہے یعنی ہیڈ اور دوسری سائڈ ٹیل ہے۔ میں نے کہا ہیڈ یعنی دولت، ٹیل کا مطلب عزت۔ اس نے سکہ اچھالا، وہ شیشے کی میز پر گرا تو اس نے ہتھیلی میں دبا لیا۔ یہ تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ میں نے کہا، کیا آپ اپنے سب فیصلے اس سکے سے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں، میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سکہ میری زندگی کا فیصلہ کرے۔ میں گھبرانے لگا۔ اگر ہیڈ نہ آیا تو تمہیں 10-15 ہزار کی نوکری مل جائے گی جیسی تم چاہتے ہو۔ کیا میں ہاتھ ہٹا لوں؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ اب فیصلہ تدبیر کا نہیں، تقدیر کا ہے۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ مجھے سکے پر کسی مڈل ایسٹ کے سلطان کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تم خوش قسمت ہو، ایک سکے نے وہ فیصلہ کر دیا جو میں چاہتا تھا کہ تم کرو، اور اس کے بعد تم میرے لیے کام کرو گے۔ کام کچھ بھی ہو تم انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ تم مرزا فرحت اللہ بیگ کو جانتے ہو؟ جی، وہ پاکستان کے برین ٹرسٹ کے بانی اور فیوچر اسکالرز کالج کے پرنسپل ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ بہت شاندار کوٹھی ہے ان کی۔ وہ مسکرایا۔ یہ ان کو پہنچانی ہے شام تک۔ کتاب انہیں مل جائے تو وہ فون کر دیں گے مجھے۔ تم کتاب کو کھول کر نہیں دیکھو گے؟ یہ بہت اہم اور تمہاری پہلی آزمائش ہے۔ تم اس میں کامیاب رہے تو اس کام کا معاوضہ پروفیسر فرحت اللہ دیں گے، ورنہ مجھے فون پر بتا دیں گے کہ تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کتاب مجھے تھما دی۔ یہ بڑی سائز کی ضخیم اور خاصی بھاری کتاب تھی۔ دھڑکتے دل اور تذبذب کے ساتھ میں نے کتاب لے لی۔ معاملے کی پراسراریت نے مجھے بے حوصلہ کر دیا تھا۔ میں کوئی سوال نہ کر سکا۔ اس نے مجھے مہلت بھی نہیں دی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں کسی سحر زدہ شخص کی طرح باہر نکلا۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، مجھے اس آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔ کیا ضرورت ہے مجھے اس کتاب کو کھول کر دیکھنے کی؟ کتاب تو کتاب ہوتی ہے، خواہ کسی بھی موضوع پر ہو۔ ایک جنون تھا جو مجھے آگے دھکیل رہا تھا، خوابوں کی تعبیر کی طرف۔ کامیابی کی کشش مجھے کھینچ رہی تھی۔ اگرچہ کامیابی کی نوعیت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر میں کھلی آنکھوں سے اس عزت کا خواب دیکھ رہا تھا جو میرے عزت کے تصور سے بہت مختلف تھا۔ اور یہ تبدیلی نادر شاہ سے ملاقات کے بعد آئی تھی۔ اس نے جیسے مجھے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشہ پکڑا اور اسے ماڈل ٹاؤن کا پتہ بتا دیا۔ تقریباً 40 منٹ کے بعد میں پروفیسر مرزا فرحت اللہ کی جدید عالیشان کوٹھی کے دروازے پر کھڑا کال بیل بجا رہا تھا۔ ایک بار پھر ویسا ہی ہوا جیسا نادر شاہ کے قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوا تھا۔ دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ یہ الیکٹرانک لاک تھا۔ انٹرکام سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ شاید کلوز سرکٹ کیمرے نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پروفیسر صاحب سے میری آخری بار کئی سال پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سمن آباد میں رہتے تھے اور ان کا معمولی سا گھر تھا۔ پھر چند ہفتے پہلے جب میرا گزر ماڈل ٹاؤن سے ہوا تو کسی دوست نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے پروفیسر فرحت اللہ کی کوٹھی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ مگر وہ تو سمن آباد میں رہتے تھے۔ اب یہاں ہیں۔ سنا ہے ان کو باپ سے ورثے میں لاکھوں نہیں کروڑوں ملے تھے۔ کیا تھے ان کے والد؟ غالباً بہت بڑے زمیندار۔ میں اندر داخل ہوا تو پروفیسر برآمدے میں آ گئے تھے۔ پوچھ میں 2 شاندار کاریں کھڑی تھیں، ایک وائٹ نئے ماڈل کی کرولا، دوسری سیاہ رنگ کی چمچم کرتی ہونڈا سیوک۔ وہ ہاتھ ملا کے بڑی شفقت سے مجھے اندر لے گئے۔ میں نے کتاب ان کی خدمت میں پیش کر دی جسے انہوں نے بے دہانی سے ایک طرف رکھ دیا اور مجھ سے میرے کیریئر کے بارے میں پوچھتے رہے۔ میرا خیال تھا وہ مجھے پہچانتے ضرور تھے مگر جانتے نہیں تھے۔ چند منٹ کے بعد جب میں نے اجازت چاہی تو انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا، فرید میاں، کھانے کا وقت ہے، ہم تمہیں ایک گلاس پانی پر ٹرخا دیں؟ یہ تمہاری نہیں ہماری بے عزتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ میں مجبور ہو گیا اور ان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ایک پرتکلف لنچ میں ان کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شریک بھی ہوا۔ ان کی بیٹی جتنی حسین تھی اس سے زیادہ شوخ تھی، البتہ ان کی بیگم ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا، یہ جیب میں رکھ لو احتیاط سے۔ کیا ہے اس میں سر؟ میں نے پوچھا، اگرچہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں نوٹ ہیں۔
یہ باہر جا کر دیکھنا، انہوں نے ہنس کر کہا اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے چند قدم چلنے کے بعد لفافہ کھولا، اس میں 10,000 روپے تھے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ بے خیالی میں کئی میل تک چلتا رہا، پھر ایک رکشے میں بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں ایک سوالیہ نشان نے اپنا روپ بدل لیا تھا اور خطرے کی علامت بن گیا تھا، لیکن میں لوٹ کر نادر شاہ کے گھر پر پوچھنے نہ جا سکا کہ وہ کتاب کیا تھی اور اس میں کیا تھا، اور اسے لے جانے کا یہ معاوضہ چیمانی دارت۔ ڈاک سے وہ 10-20 روپے میں بھی جا سکتی تھی۔ رات تک میں بے چین رہا۔ جب بھائی لوٹ کے آیا تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور 10,000 اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ سے تشویش زدہ ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تو نے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا؟ کیا تھا، ایک کتاب ہی تو تھی، میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وقت سکھائے گا تجھے کہ ہر شخص پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صرف ایک کتاب بھیجنے کے لیے وہ اتنا تردد نہ کرتا۔ یہ اندازہ تو ہے مجھے، وہ آزما رہا تھا کہ میں کس حد تک اعتماد کے قابل ہوں، بات کتنی توجہ سے سنتا ہوں اور ہدایات پر کس حد تک عمل کرتا ہوں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، ابھی تو اس نے یہی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ بھی وہ بہت اچھا ہے، لیکن کیا بھائی؟ ادھر ادھر سے اس کے بارے میں جو خبریں مجھے ملتی رہی ہیں اس سے میں کچھ تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں نے تجھے اس کے پاس کیوں بھیج دیا۔ اس میں تشویش کی کون سی بات ہے؟ کیا تجھے بالکل خیال نہیں آیا کہ تو گیا تھا کام کے لیے؟ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ بہت دن سے مارا مارا پھر رہا ہے، اسے کہیں کام پر لگوا دیں۔ شاہ جی کے تعلقات کا سلسلہ بہت لمبا ہے اور بظاہر اس نے کام کر دیا، مگر کام کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو ایسا کوئی کام نہیں تھا جو تو نے کیا۔ 10,000 کس بات کے؟ مجھے پروفیسر کا معاملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ جس طرح رہتا ہے یہ ایک پروفیسر کی تنخواہ میں تو ممکن نہیں۔ ٹیوشن وغیرہ سے کون اتنا کما سکتا ہے؟ جب میں پہلے ملا تھا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، یہ محل اور شان و شوکت دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ نادر شاہ کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے، خود اس کا کوئی گروہ ہے اور اس کے سارے غیر قانونی دھندے ہیں۔ مگر میں نے کہا کہ مجھے کیا، میری تو اس نے ہمیشہ مدد کی، پھر کوئی چھوٹا موٹا کام اس کا ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھائی کی طرح انجان بنے رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہاں، مجھے بھی اپنے کام سے کام ہوگا، کوئی کام غلط کہے گا تو میں انکار کر دوں گا، میں پھر وہی بات کروں گا۔ کوئی اچھی تنخواہ والی نوکری ہو کسی اچھی کمپنی میں اور تنخواہ بھی معلوم ہو، پتہ ہو کام کیا ہے روز کا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کی پریشانی میری پریشانی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پریشانی میں بے روزگاری کے ہاتھوں اٹھا چکا تھا اور محض اندیشوں کی بنیاد پر نادر شاہ کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی کی طرح اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ جن کارناموں سے تم بدنام ہو اس میں مجھے شریک نہ کرو۔ وہ سادگی سے پوچھ لیتا کہ ایسے کون سے کارنامے ہیں تو میں بغلیں جھانکتا نظر آتا۔ کسی غلط کام کا ثبوت فراہم ہونے تک خاموشی بہتر تھی۔ ابھی تک میری نظر میں نادر شاہ وہ آدمی تھا جس نے مشکل وقت میں ہمیں بچایا تھا۔ جب اس نے پروفیسر کو ایک کتاب پہنچانے کی بات کی تو میرے دماغ میں ادھر ادھر کی بات کیسے آتی؟ مزید یہ کہ پروفیسر نے مجھے جو 10,000 دیے وہ میرے ارادے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ اتنی بڑی دولت کو میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ نادر شاہ کے جو بھی دھندے ہوں، مجھے اس سے کیا؟ اس کے نہ جانے کتنے ملازم ہوں گے، وہ کسی جرم میں شریک نہیں سمجھے جا سکتے جب تک ان کے فرائض کی نوعیت مجرمانہ ثابت نہ ہو جائے۔ مجھے بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلی بار میں کام کی نوعیت کو سمجھ کے ذمہ داری قبول کروں گا ورنہ انکار کر دوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 2 دن کے بعد بھائی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میں کہیں انٹرویو دینے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے شام ہو گئی۔ ایک پڑوسی کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں سخت بدحواسی کے عالم میں ہسپتال پہنچا۔ بھائی زخمی ہوا تھا لیکن خطرہ کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں اور سر پر پٹیاں اور چہرے پر خراشیں تھیں۔ وہ بستر پر سیدھا لیٹا تھا۔ اس کے سرانے یونیفارم اور بندوق والا ایک پولیس مین موجود تھا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بھائی نے اسے چائے پینے کے لیے بھیج دیا۔ میرے پوچھنے پر بھائی نے بتایا کہ آج صبح مجھے ہیڈ آفس جانا تھا، ایک رسمی سا انٹرویو تھا۔ شاید اب میری پروموشن کسی اے وی پی کے عہدے پر ہو اور مجھے کسی بڑی برانچ کا چارج دے دیا جائے۔ مجھے ایک خاص کلائنٹ سے ملنا تھا جو ایک گروپ آف کمپنیز کا صدر تھا۔ اب میرے لیے یہ کام تھا کہ جو گاڑی برانچ کے لیے کیش لے کر آ رہی تھی وہ خراب ہو گئی تھی اور کیش لانے والے نے مجھ سے کہا کہ آپ لے جائیں، برانچ میں کیش شارٹ ہے۔ میں نے بیگ اپنی گاڑی میں رکھ لیے، یہ دیکھے بغیر کہ رقم کتنی ہے۔ بینکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، نوٹ کاغذ کے پرزے ہوتے ہیں اور بس۔ اب یہ خلاف ضابطہ ہے، لیکن ایسی بے ضابطگی ہر روز ہوتی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا اور کوئی قیامت بھی نہیں آتی۔
لیکن آج میری بدقسمتی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا کہاں اور کیسے؟ ظاہر ہے حادثے کا پہلے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ میں ایک چوک پر تھا کہ بائیں طرف سے آنے والی ایک گاڑی نے تیزی سے میرا راستہ روکا۔ میں نے ایک دم بریک لگائے اور گاڑی کو بائیں طرف موڑا اور اسی گلی میں گھس گیا۔ مجھے راستہ روکنے والوں کی نیت اور عزائم کا اندازہ ان کے چہرے دیکھ کر ہو گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے آئے، انہوں نے پیچھے سے فائر کیا اور پہلی گولی نے پچھلا ونڈ سکرین پاش کیا۔ میں نے پھر بھی رفتار کم نہیں کی۔ کتنی رقم تھی آپ کے پاس؟ زیادہ نہیں، بس 50 لاکھ۔ میں نے کہا کمال کرتے ہیں بھائی، یہ معمولی رقم ہے، آپ کو گارڈ ساتھ لینا چاہیے تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے بتانا یاد نہیں رہا، کیش لانے والی گاڑی میں ایک گارڈ تھا، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اس نے پیچھے کا ونڈ سکرین ٹوٹ جانے کے بعد ایک گولی تعقب کرنے والوں پر بھی چلائی تھی، مگر پھر ایک گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا کیونکہ وہ مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی ایک گولی لگی یہاں شانے میں، لیکن اس نے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گارڈ تو فوراً مر گیا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کی لاش سمیت میں نکل آیا۔ فائرنگ سے ڈاکو بھی نروس تھے اور بھگدڑ مچی تو وہ فرار ہو گئے۔ میری رفتار بہت زیادہ تھی اور بائیں اس طرف سے آنے والی ایک گاڑی کے ساتھ میری گاڑی کا تصادم ہو گیا۔ میں نے بس ایک دھماکہ سنا، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں۔ پھر یہاں آنکھ کھلی۔ یہ پولیس یہاں کیوں آئی بیٹھی ہے بھائی؟ بھائی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اصل حادثہ یہی ہے منا کہ میری گاڑی میں سے گن مین کی لاش ملی، لیکن وہ 50 لاکھ نہیں ملے جو میں لے کر آ رہا تھا۔